الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد المبعوث إلى كافة الناس من العرب والعجم وعلى أمته التي هي خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من تزکا۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر و احسان بجا لاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر ایک جگہ جمع ہو کر اس کے دین کی باتوں کو سننے اور سنانے کا موقع نصیب فرمایا، کیونکہ ہماری نظر میں کتنے ہی ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے جو اس وقت اپنی دوسری مصروفیات میں مشغول ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی بھائی کسی چبوترے پر بیٹھ کر کسی کی غیبت کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی بھائی اپنے موبائل پر کوئی گیم کھیل رہا ہو، یا ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بھائی اپنے موبائل پر گانے سن رہا ہو، فلمیں دیکھ رہا ہو۔ لیکن اللہ کا بے حد شکر و احسان ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہاں پر اس کے گھر میں اس کے دین کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر و احسان کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی سرور کونین تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اس ناقص حمد و صلات کے بعد حاضرین، آج اس مبارک محفل میں جس موضوع کو لے کر آپ کے پیش نظر کھڑا ہوا ہوں وہ موضوع ہے موجودہ حالات اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اپنے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ موضوع ہے، ٹاپک ہے موجودہ حالات اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ موجودہ حالات کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ موجودہ زمانہ، اس کے حالات اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی سنگین حالات ہیں۔ آج کے زمانے کے موجودہ حالات، گناہوں کا بازار گرم ہے، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا بوڑھا کیا جوان، کیا مرد کیا عورت، ہر کوئی آج گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ سر سے پیر تک آج ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کوئی جان بوجھ کر گناہ کر رہا ہے تو کسی سے انجانے میں گناہ ہو رہے ہیں، دن کے اجالے میں گناہ ہو رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں گناہ ہو رہے ہیں، بھری محفل میں گناہ ہو رہے ہیں، بند کمرے میں گناہ ہو رہے ہیں۔ شیطان نے اپنا جال ایسے بچھا دیا کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو اس نے اپنے گھیرے میں لے لیا، اور کہیں نہ کہیں ہم اس شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں، اور ہر قسم کے گناہ، بڑا گناہ چھوٹا گناہ آج ہم سے سرزد ہو رہا ہے۔ اسی طرح موجودہ حالات کی اگر ہم بات کریں تو ہر طرف فتنے و فسادات کا ماحول ہے، ہر جگہ پر فتنہ، گھروں میں فتنہ، خاندانوں میں فتنہ، مسجدوں میں فتنہ، جماعت میں فتنہ، سوسائٹی میں فتنہ، محلے میں فتنہ، ہر جگہ آج ہمیں فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں، اور فسادات، لڑائی جھگڑے، گھروں کے معاملات الگ ہیں، جماعت کے معاملات الگ ہیں، مسجد کے معاملات الگ ہیں۔ ہر جگہ اس موجودہ حالات میں ہم لوگوں کو فتنے اور فسادات نظر آتے ہیں۔ موجودہ حالات کی اگر ہم بات کریں تو ہر جگہ قتل و غارت گیری کا ماحول ہمیں ملتا ہے۔ مسلمان کے خون کا پیاسا ہے،
بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے، بیٹا باپ کا خون کر رہا ہے، بیٹا ماں کا خون کر رہا ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، قتل و غارت گری کا ماحول۔ اور پھر ان مسلمانوں پر اگر ہم غیر مسلمین کی بات کریں تو غیر مسلمین جو قتل و غارت گری کا ماحول انہوں نے بپا کیا ہے، اللہ کی پناہ، فلسطین کو آپ دیکھ لیجئے، کشمیر کو آپ دیکھ لیجئے، یا پھر گجرات کا جو ماحول تھا، گجرات کے جو حالات تھے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ فلسطین میں ایک بچہ اپنے گھر سے اسکول جانے کے لیے نکلتا ہے، ابھی اسکول پہنچ بھی نہیں پاتا کہ اس کے اوپر بم پڑتا ہے اور وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ بچوں کے اسکول کا وین نکلتا ہے، اسکول کے وین پر بم پڑتا ہے، بچے وہاں پر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ باپ کمانے کے لیے اپنے گھر سے آفس کے لیے نکلتا ہے، مسلمان کمانے کے لیے اپنے گھر سے آفس کو نکلتا ہے، ابھی آفس پہنچنے بھی نہیں پاتا، اس کو بم سے اڑا دیا جاتا ہے۔ مسجد میں جمعہ کی نماز مسلمان ادا کر رہے ہیں، ابھی جمعہ کی نماز ختم نہیں ہو پاتی کہ ایک انگریز آ کر بندوق سے مسلمانوں کو چھلنی کر دیتا ہے۔ مسجد میں قتل و غارت گری، گجرات کا ماحول، اس کے حالات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ دنیا کی بات اگر ہم چھوڑ کر ہمارے ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو گجرات میں جو ننگا ناچ وہاں پر ناچا گیا، جو وہاں پر گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، مسلمانوں کو جلایا گیا، مسلمانوں کو کاٹا گیا، وہاں پر ایک ماں کے سامنے بچی کے ساتھ زنا کیا گیا، باپ کے سامنے بیٹی کا زنا کیا گیا، بھائی کے سامنے بہن کا زنا کیا گیا، عورت کے پیٹ کو چیر کر، حاملہ عورت کے پیٹ کو چیر کر، بچے کو نکال کر وہاں پر چاقو کی نوک پر رکھ کر، تلوار کی نوک پر رکھ کر اس بچے کو، پیٹ والے بچے کو اچھالا گیا، ننگی عورتوں کو ننگا کر کے آگ میں جلایا گیا۔ یہ موجودہ حالات ہمارے ہیں۔ اگر ہم موجودہ حالات کی بات کریں تو اسلام کو بدنام کرنے اور اس کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بڑی بڑی سازشیں کی جا رہی ہیں، بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، شروع سے لے کر آج تک اور آنے والے زمانے میں بھی یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن رہے ہیں۔ ان یہودیوں نے بہت ہی ناپاک خیالات کے ساتھ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان یہودیوں نے ایسی پلاننگ کو رچا کہ مسلمان خود بخود کھوکھلے ہو جائیں۔ یہ لوگ، ان کا مشن مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے یہ لوگ 50 سال پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں۔ کسی کام کو انجام دینا ہو تو 50 سال پہلے ان کی پلاننگ ہو چکی ہوتی ہے، ان کی خفیہ تنظیمیں ہیں، ان تنظیموں میں بیٹھ کر کام کرنے والے کام کرتے ہیں، ان کے مالدار لوگ ان تنظیموں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، بس وہاں پر وہ بیٹھ کر پیسہ کھا کر ان لوگوں کا کام بس یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو کیسے بدنام کیا جائے، مسلمانوں کو اس دنیا سے کیسے ختم کیا جائے۔ ہر طرف یہودیوں کا، غیر مسلمین کا اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہم لوگوں کو آج نظر آتے ہیں۔ موجودہ حالات کی اگر ہم بات کریں تو بے حیائی ہر طرف چھائی ہوئی ہے، عورتوں میں بے حیائی، مردوں میں بے حیائی، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عورتیں آج تنگ لباس پہن کر، عورتیں آج چھوٹا لباس پہن کر، بے پردہ ہو کر آج مسلمان عورتیں گھوم رہی ہیں۔ عورت نے مرد کا لباس اختیار کر لیا اور مرد نے عورت کا لباس اختیار کر لیا۔ عورت پینٹ شرٹ پہن کر پھرتی ہے، مرد بڑے بڑے بالوں کو چھوڑ کر پھرتا ہے۔ آج بے حیائی بہت ہی زیادہ عام ہو چکی ہے۔ تو یہ میرا جو موضوع ہے، موجودہ حالات اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں، تو میں نے اب تک آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے موجودہ حالات بہت ہی خراب ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔
ہر طرف فتنہ و فسادات ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو ایسے موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ نوجوانوں کی، خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آئیے مختصر سے وقت میں کچھ ذمہ داریوں کو قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا۔ تو ان موجودہ حالات کو اگر فیس کرنا ہے، اگر ان غیر مسلمین کا وہاں پر دفاع کرنا ہے، تو ان موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی، ہم نوجوانوں کی جو سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری ہے اصلاح نفس، اپنے نفس کی اصلاح کرنا، خود پہلے اپنے آپ کو سدھارنا۔ آج ہم موجودہ حالات کی بات کرتے ہیں اور نوجوانوں کے سامنے کوئی بات رکھتے ہیں تو نوجوان گرم ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتائیے مولانا کہاں پر تلوار لے کر نکلنا ہے، کہاں پر لاٹھی لے کر نکلنا ہے، کہاں جانا ہے؟ کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، سب سے پہلے ہم لوگوں کو اصلاح نفس کی ضرورت ہے، خود اپنے آپ کو پہلے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 میں کہا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو سدھار لیا، جس نے اپنی اصلاح کر لی، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ آج غیر مسلمین جو ہم پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ خود آج ہم صحیح نہیں ہیں، آج ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں بہت ہی کورے نظر آتے ہیں۔ آج ہم بڑی بڑی جنگوں کی، جہاد کی باتیں کرتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کی جب باری آتی ہے تو نرم اور گرم بستر آج ہم سے فجر میں چھوڑا نہیں جاتا۔ اگر میں نوجوانوں کو کہوں کہ کون جہاد کے لیے تیار ہوگا، اگر میں نوجوانوں کو کہوں کہ کون تیار ہوگا فلاں کام کے لیے، اکثریت ہاتھ اٹھائے گی۔ لیکن اگر میں آ کر انہی نوجوانوں کا جائزہ لوں مسجد میں فجر کی نماز کے لیے، وہ نماز جو انسان پڑھ کر کامیاب ہو سکتا ہے، اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے، آج باتیں بڑی بڑی ہیں لیکن ہمارے کام چھوٹے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام ہمیں، ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے، خود اپنے آپ کو سدھارنا ہے، خود ہماری اصلاح کرنا ہے۔ ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور غور کریں کہ اے اللہ مجھ سے کیا گناہ ہو رہے ہیں، آج میں نے کس کو دھوکہ دیا، آج میں نے کتنے جھوٹ بولے، آج میں نے کتنی گندی باتوں کو اپنی زبان سے ادا کیا، آج میں نے گانوں کو کتنے سنا، آج میں نے کتنی نمازوں کو پڑھا۔ جائزہ لے اپنا، ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر، کونے میں بیٹھ کر اپنا جائزہ لے، اپنی اصلاح کرے۔ یہ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔